اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اور خوبیاں اس شافی کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا اور شفا بخشنے والا ہے، جس نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی، اور درود پہنچے طبیب روحانی و جسمانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چمن نشا دواخانہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حکیم خورشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسجد کے کسی امام سے آپ کی ذاتی کوئی رنجش ہے تو کیا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی؟ ایک امام سے آپ کا جھگڑا چل رہا ہے اور وہ امام آپ کو پسند نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے، تو کیا اس کے پیچھے نماز اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی؟ یہی مسئلہ ہم آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس مسئلے کے متعلق علماء فرماتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان کوئی دنیاوی اختلاف ہو جاتا ہے، جیسے آج کل کے سیاسی سماجی خاندانوں اور برادریوں کے اختلافات اور جھگڑے، تو ان وجوہات پر لوگ اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس سے دل ملا ہوا نہ ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اور وہ لوگ دھوکے میں ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو امام شرائط امام کا جامع ہے، بد مذہب اور فاسق معلن نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز درست ہے، چاہے اس سے آپ کا دنیاوی جھگڑا ہی کیوں نہ چلتا ہو اور بات چیت دعا سلام سب بند ہو، پھر بھی آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں اور آپ کی نماز بالکل صحیح ہو جائے گی۔ نماز کی درستگی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیاوی اعتبار سے مقتدی کا دل امام سے ملا ہوا ہو۔ ہاں، 3 دن سے زیادہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان سے برائی رکھنا، میل جول نہ کرنا، یہ از روئے شرع سخت ناپسندیدہ ہے۔ حدیث میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے۔ جب اس بھائی سے ملاقات ہو تو 3 مرتبہ سلام کر لے۔ اگر اس نے جواب نہیں دیا تو اس کا گناہ بھی اس کے ذمے ہے۔ ابو داؤد کتاب الادب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 273 پر یہ درج ہے۔ مسجد کے امام کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہے لیکن اس کا نماز اور امامت سے کوئی تعلق نہیں۔ رنجش اور برائی میں امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اور جو لوگ ذاتی رنجش کی بنا پر اپنے نفس اور ذات کی خاطر اماموں کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ خدا کے گھر کو ویران کرنے والے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ انہیں خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، مرنے کے بعد کی فکر کرنا چاہیے۔ قبر کی ایک ایک گھڑی اور قیامت کا ایک ایک لمحہ بہت بھاری پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جو لوگ برائے نفسیات امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور جماعت ہوتی رہے اور وہ نماز میں شامل نہ ہو، وہ سخت گناہ گار ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 221۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی امام کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہے، لڑائی ہے، اور آپ اس بنا پر اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، نماز ہو رہی ہے اور آپ اپنی نماز الگ پڑھ رہے ہیں، تو آپ سخت گناہ گار ہیں۔ آپ کی دنیاوی کوئی لڑائی امام کے ساتھ ہے، کوئی جھگڑا ہے اور وہ شرعی جھگڑا نہ ہو، صرف دنیاوی جھگڑا ہو، تو اس کے لیے آپ امام کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چھوڑیں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کو کہتے سنا گیا ہے کہ بھائی جب جس امام سے دل نہیں ملتا تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہو جائے گی؟ تو دیکھیے، آپ کے دل نہ ملنے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو دیکھیے، آپ کا دل نہ ملنے سے آپ کا دل تو نہ جانے کس کس سے نہیں ملتا ہے، تو کیا وہ شخص سب خراب ہیں؟ جس امام سے ہمارا جھگڑا ہے، ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہو جائے گی؟ تو میرے بھائی، آپ کے دل میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے، آپ کا دنیاوی کوئی جھگڑا اور لڑائی ہونے کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہے کہ وہ امام جو ہے بیکار ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ سے جو ہے دھتکارا ہوا ہے۔ کیا پتہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ تو اب آپ کا دل اگر اس سے نہیں مل رہا ہے، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو شہر کے معزز لوگ ہوتے ہیں، ان سے بھی لوگوں کی برائیاں ہوتی ہیں اور وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، تو آپ کے خراب کہہ دینے کی وجہ سے، آپ کا دل نہ ملنے کی وجہ سے
تو کیا وہ شخص سب خراب ہو جائیں گے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں؟ کیا اللہ کی بارگاہ سے بھی وہ دھتکار دیے جائیں گے آپ کا دل نہ ملنے کی وجہ سے؟ تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ تو آپ اپنی ذاتی رنجشوں کی وجہ سے امام کے پیچھے جو نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ گویا ایسا ہے کہ اللہ کے گھر کو ویران کرنا۔ اس کا تمہیں جو ہے سخت خامیازہ اٹھانا ہوگا، سخت گناہگار ہوں گے آپ۔ آج کا ویڈیو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور صراط مستقیم کے راستے پر چلائے۔